گزشتہ مجلس میں آیت نمبر 219 سورہ بقرہ کی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ ہوا. چند چیزیں باقی رہ گئیں. پھر ایک مرتبہ ان باتوں کو جاننے کے لیے یہ آیت پھر سے ہم سنیں گے. یسألونک، اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں. ہم نے سنا کہ شراب کو خمر کس لیے کہا جاتا ہے؟ خیر میم رے کا مطلب ہے چھپانا، اسی لیے اوڑھنی کو بھی خمار کہتے ہیں. اور شراب پینے کی وجہ سے آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل چھپ جاتی، دیوانوں کی طرح کام کرتا ہے. اور خمر کا دوسرا معنی ہے چھوڑ دینا. ہم لوگ روٹی میں پہلے کے زمانے میں خمیر ڈالتے تھے، یعنی دودھ کو ایسے ہی چھوڑ دیے تو خمیر بن جاتا ہے. تو شراب کو بھی رکھ کر چھوڑ دیتے تھے، وہ انگور کے شربت کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو وہ شراب بن جاتا. تو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے خمر ہے. میسر، یہ سین رے اس کا مادہ ہے. جوئے کو میسر کیوں کہا گیا؟ کہ جوا آدمی کھیلتا ہے آسانی سے کمانے کے لیے. آدمی جوے میں آسانی دیکھتا ہے. نوکری میں محنت ہے، بزنس میں محنت ہے، جوے میں آدمی آسانی کو دیکھتا ہے، اس لیے جوا کو میسر کہا گیا. اللہ نے کہا قل فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں. وہ فائدے کیا ہیں؟ جو شراب پیتا ہے، تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ شراب پی لیے تو اچھی نیند آ جاتی ہے، شراب پی لیے تو ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، پیشاب آسان سے جاتا ہے، ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. فائدے ہیں. اللہ کا سمجھانے کا طریقہ دیکھیں. اللہ اکبر. میں بارہا کہتا ہوں یہ قرآن سب کے لیے ہے، لیکن اس قرآن کے اتارنے میں زیادہ توجہ صحابہ پر دی گئی، کیونکہ پہلے قرآن لینے والے. تو جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پیتے تھے لوگ، جائز تھی شراب. تو اب اس کے فائدے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کے فائدے. تو اللہ وہ فائدوں کے بارے میں ذکر کیے بغیر نہیں کرنا بولتا تو یہ سوالات رہ جاتے. اس میں فائدے پینا، اللہ کتنا پیارے طریقے سے سمجھا رہا ہے، اس میں فائدے ہیں، لوگوں کے فائدے ہیں. جوئے میں ہوتا کیا ہے؟ آسانی سے پیسہ آ جاتا، ایک فائدہ ہے. جو آدمی جوئے میں جیتتا ہے، بڑا اماؤنٹ آ گیا، لاٹری لگ گئی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پر خرچ کرتا ہے، غریب پر خرچ کرتا ہے، دعوت کراتا ہے، اسے اٹھا کر فری میں آیا سو پیسہ نہ. فائدے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے فائدے ہیں. وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما، ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑا ہے. 5 پیسے کا فائدہ، 50 روپے کا نقصان. چند لمحے کی خوشی، ہمیشہ ہمیشہ کا غم. اب شراب پینے والے کہتے ہیں ہم نہ ریلیکس ہو جاتا حضرت، ٹینشن آپ بھول جاتے حضرت، پریشانیاں چلے جاتے حضرت. ٹینشن پریشانی ہے نا، پریشانی کو بھول گئے تو پریشانی چلے جاتی. کیا مصیبت آ کر کھڑ گئی ہے، گھر میں الیکٹریسٹی کی بل بنے نہیں، کاٹ کو چلے گیا. اب وہ فکر بھول گئے تو چلے جائیں گی کیا؟ گھر کا کرایہ دیے نہیں 4 مہینے سے، پریشانی ہے. شراب پی لے تو پریشانی بھول گئے، پریشانی بھول گئے تو وہ فکر، وہ پریشانی جاتی کا پریشانی بیٹھی رہتی، جتنا اسے بھولے اتنا موٹی ہو کر بیٹھی رہتی. شرابیاں ہوش کرتے سو سن کو ہوں മനസ്സേ ശരിയില്ലപ്പാ, വാടക കൊടുക്കണം, 4 മാസം വാടക കൊടുക്കണം, வந்து கத்து நாயும் அது கத்துறான். நான் போட்டுட்டு போய் படுத்துட்டேன், टेंशन எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. और एक 5 महीने की मुसीबत आ गई. और अल्लाह तबारक व तआला जो मुसीबत दिया उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला अक़ल दिया. ये मुसीबत को हटाने वाली शराब नहीं है, ये मुसीबत को हटाने वाली अक़ल है. अब आप शराब पीने से होता क्या है, वो अक़ल पे पर्दा
ہتھیار ہے ہمارا، مصیبت آ گئی، وہ مصیبت کو عقل استعمال کر کر ہٹانا ہے، اب وہ عقل پہ پردہ آ گیا تو مصیبت اور بڑی ہو جاتی نا۔ جو فائدہ نظر آ رہا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے تم فائدہ سمجھ رہے ہو، وہ فائدہ بعد میں مصیبت بن جاتا اور برباد کر کے رکھ دیتا۔ حضور فرماتے ہیں سارے گناہوں کی اصل ماں شراب ہے، شراب پی لیے ہر گناہ ہو جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک آدمی تھا، نیک، گناہ کرتا نہیں۔ یہ جو گنہگار ہوتے ہیں نا، ان کو نیک لوگوں کو دیکھے تو غصہ آتا، ہر ایک کو گناہ کرانا رہتا۔ بے حیا عورت کیا کرتی؟ ہر ایک کو بے حیا بنانا چاہتی۔ تھوڑے لوگوں کو پردہ پسند نہیں رہتا، ہم پردے میں رہتے نا، مرد الگ کھانا کھانا، عورتیں الگ کھانا کھانا، مرد الگ بیٹھنا، عورتیں الگ بیٹھنا۔ جو بے حیا مرد ہوتے ہیں اور بے حیا عورتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ کیجیے وہ کالج کے زمانے میں وہ یاد نہیں تھا کیا، کب کیسے تھے، آج تو سدھر گئے تھے بھائی، گندے تھے، انشاءاللہ آیت آئے گی، اب تو سدھر گئے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں، جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں، شریعت کے دشمن رہتے ہیں۔ تو ایک عورت دیکھی، وہ بڑے بڑے مردوں کو پھسلا دی تھی، اور ایسی عورتوں میں رہتا کوئی بولے ہمارے نورین حضرت بہت اچھے، عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہ جو عورت رہتی اس کا گیم ہی رہتا کہ مردوں کو اپنے پیچھے لگانا رہتا۔ اللہ بچائے، نورین حضرت کی بات کہنا، اللہ بچائے آپ کو۔ ہاں، تو ایک عورت بولی اتنا نیک ہے وہ آدمی، لاؤ، اپنے خادمہ کو بھیجی، ان کو بولو حضرت فاتحہ دلانے آنا ہے، بچوں کو پڑھانے آنا ہے، ایسا نہیں بولی، انہیں بولی حضرت آؤ گواہی دینا ہے، ایک معاملہ آ گیا ہے، گواہی دینا ہے۔ حضرت آئے، کمرے میں داخل ہوئے، پیچھے سے وہ خادمہ کمرہ بند کر رہی ہے، اور ایک کمرے میں داخل ہوئے، پیچھے سے بند۔ اب عورت کے پاس آ گئے، اب یہ عورت سج دھج کر بیٹھی ہے، فل میک اپ میں، وہ پہلے سے ہی خوبصورت۔ بولی مجھے کوئی دوسرا کام نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ہم نہ ویسا موقع ملا تو اللہ بچائے، بلانے سے پہلے جانے کے آدمی آئی، یہ بلائی تو بولے نہیں، حرام میں نہیں کروں گا۔ اچھا وہ بچہ ہے، وہ بچے کو قتل کر دیجئے۔ نہیں، اچھا آپ پر میں تہمت لگاؤں گی۔ اب تیسری چیز کیا؟ اچھا دو کام بھی آپ نہیں کریں گے، شراب پی لیجیے۔ اب وہ دیکھا یہ بڑا گناہ، بچے کو قتل کرنا اور بڑا گناہ، شراب پیے۔ شراب پینا تھا جو عقل کہہ رہی تھی، سامنے خوبصورت عورت بیٹھی ہے، عقل کہہ رہی تھی نہیں نہیں، کتنی بھی خوبصورت رہے زنا نہیں کروں گا، کتنی بھی خوبصورت رہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے، خواہش جیت جاتی ہے، عقل ہار جاتی ہے، خواہش فوراً اس عورت کے ساتھ گناہ کراتی ہے۔ اب جب ہوش آتا، عورت کہتی ہے باہر بتاؤں گی تو میرے ساتھ کیا کیا، کیا کرنا، یہ بچے کو قتل کر میں خاموش رہ جاؤں گی۔ تو قتل بھی کر دیا، عورت کے ساتھ زنا بھی کر دیا، اور شراب بھی پی لیا۔ تو شراب جو ہے اصل ہے، شراب پینے کے بعد آدمی کو کنٹرول نہیں رہتا، مشکل ہے، اور عقل کافی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کئی لوگوں نے، میں نے کہا تھا گزشتہ مجلس میں، اس آیت سے قرآن شراب حرام نہیں ہوئی۔ پہلے پوچھا گیا تو حضور نے کہہ دیا شراب پینے میں گناہ ہے، پھر آیت نازل ہوئی نماز کے وقت شراب نہیں پیو، اس کے بعد آیت نازل ہوئی رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے شیطان کے کاموں کا۔ تو یہاں پر جس کے پاس عقل ہے بچ گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت جعفر، کون ہے صحابی جعفر؟ حضرت علی کے بھائی۔ یہاں شاید کتاب نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں حضرت جعفر ہی ہیں یا حضرت حنظلہ، اس میں مجھے شک آ رہا ہے،
بھول گیا، حضرت حنظلہ ہیں یا حضرت جعفر ہیں؟ شاید حنظلہ ہیں، دو بھی نام بتا دے رہا ہوں میں، اب کوئی ریکارڈنگ میں کہے شاید یہ ہے، میں بھول رہا ہوں، کوئی ہیں صحابی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یاد کر کے بتاؤں گا۔ تو یہ صحابی کے بارے میں جبرائیل آ کر کہتے ہیں تمہارے صحابی، یا رسول اللہ آپ کے صحابی میں 4 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن خصلتوں کی وجہ سے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ 4 اچھی عادتیں ہیں، آپ ان سے پوچھئے کیا اچھی عادتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے صحابی سے، حضرت جعفر ہیں یا حضرت حنظلہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری وہ کیا 4 خصلتیں ہیں جس سے اللہ تم سے پیار کرتا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ پوچھتے تو میں زندگی بھر کسی کو نہیں بتاتا۔ اور دوسری بات کیا ہے، ہماری اچھی عادتوں کو جو ہم چھپاتے ہیں وہ اچھی عادتیں اللہ کو پسند ہیں۔ فکر ہوتی ہمیں اتنا اچھا کر تو کسی کو معلوم نہیں ہوا نا، جتنا کسی کو معلوم نہیں ہوتا اتنا اللہ کے پاس وہ چیز زیادہ ویلیویبل ہے۔ کئی اچھے لوگ ہیں، ان کی نیکیاں صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو پہلی چیز کیا، یا رسول اللہ بچپن سے کبھی میں شراب پیا نہیں۔ کیسے؟ میں دیکھتا تھا لوگ شراب پینے کے بعد ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی، مجھے پسند نہیں ہے حالت کہ عقل کے بغیر میں رہوں، تو میں پہلے سے ہی شراب نہیں پیتا تھا۔ دوسری عادت کیا، یا رسول اللہ میں بچپن سے ہی کسی بت کے سامنے میں شرک نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، کیونکہ میں دیکھتا تھا یہ بت اس کو ہم بناتے ہیں، ہم اس کو بٹھاتے ہیں، یہ کیسے میرے خدا ہو سکتا ہے، یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو کبھی میں کسی بت کے سامنے عبادت نہیں کیا۔ تیسری چیز کیا، یا رسول اللہ کبھی میں زنا نہیں کیا، کیونکہ میں دیکھا زنا کرنا غیرت کے خلاف ہے۔ آدمی بیوی کے ساتھ رہے یہ شان ہے، بیوی کو چھوڑ کر کراس کنیکشن جائے یہ آدمی کی مردانگی، یہ غیرت کے خلاف ہے، تو اس لیے میں چھوڑ دیا۔ چوتھی چیز، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا یا رسول اللہ، کیوں؟ جھوٹ بولنا کمینہ پن ہے۔ کمینہ پن کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ہمت کم رہتی ہے، جس کے ویلیوز کم رہتے ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جس کے اندر ہمت ہوتی ہے، جس کے حوصلے اونچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مچ کرا جی غلطی ہوئی، ہاں اتچ، تو وہ جھوٹ کے سہارے جاتا نہیں، اور جھوٹی عزت بھی اسے پسند نہیں۔ بیان میں کتنے جنے آئے تھے؟ 200 میں بیٹھے تھے، معلوم 200 نہیں بیٹھے، وہ کیوں؟ اب ہمیں 50 جنے بیٹھے، 70 جنے بیٹھے، بولے تو اپنے کم سمجھیں گے نہیں، اس کے واسطے جھوٹ بول ڈالیں گے۔ کمینہ ایک کام کرتا، جو ہمت والا رہتا ہے 70 کو بولتا 60 جنے چاہے، ہمت ہر جھوٹ۔ آج کیا ہوا، بہت سے ایسے بڑی چیزوں میں تو جھوٹ نہیں بولتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر قصہ جھوٹ لگائے بغیر، بٹر بھی جام لگائے بغیر کوئی قصہ بولتے نہیں، 2 کو 3، 3 کو 4، 5، ضرورت کیا ہے ویسا جھوٹ بولنے کی؟ تو شراب ہر گناہ کی ماں ہے، برباد کر کے رکھتی ہے انسان کو، غارت کر دیتی ہے طبیعت کو، گردے چلے جاتے، سب چلے جاتے۔ ٹینشن ریلیز کرنے کا یہ بہانہ نہیں ہے، شراب اللہ نے عقل دی ہے، ٹینشن کو فیس کریں۔ اور جوے کا کیا نقصان ہے؟ پہلا نقصان کیا ہے، وہ جو پیسہ آتا نا آسانی سے پیسہ آتا نہیں، آسانی سے آتا مطلب کسی نہ کسی کو مصیبت میں ڈال کر آسانی میں آتا۔ غور سے سنیں اس بات کو، ہم آسانی سے کماتے بڑے پوزیشن کو ہی، بڑی سیلری، میں دیکھتا تھا ہم کو ایک سیلری ملی، ہم کو ایک کار ملی، سارے لوگ مل کے محنت کر رہے ہیں، اس میں وہ بھی ہے جو دھوپ میں بیلچا لے کر زمین کھود رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، پیشاب کے بغیر خون نکل رہا ہے اس کو دھوپ میں، وہ بھی ہے۔ آنکھ جل کر کباب، چمڑا جلنے کی بات سنیں، مجھے معلوم ہے لیبروں کے پاس دھوپ کے مہینوں میں کھڑے چمڑا جلنے کی بات آتی ان کے پاس سے، وہ سوتے کہاں ہیں؟ ایک روم میں 8 جنے سوتے ہیں، وہ نہاتے کہاں ہیں؟ میں خود ان کے لیے روم خریدنے جاتا ہوں،
اتنی قیمتی، یعنی خزائے حاجت کے لیے وہ یہ رہتا ہے، اور جتنا وہ پیخانے کا بیٹھنے کی جگہ رہتی اتنی ہی جگہ کھڑنے کی رہتی، اسی جگہ میں نہا لینا۔ سب کے اتنے اتنے چولہے رہتے ہیں، وہ چولہے میں پکا لینا۔ ان کی محنت زیادہ ہے، ہم جو اے سی میں بیٹھے، میرے پاس ڈگری ہے بھائی، MBA ہے، اس کا سے میں کماتا ہوں، نہیں 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 نہیں، کہیں آسانی سے کمائی آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں مشکل سے کسی کی کمائی آسان ہوئی تو سمجھ جائیں کسی کی کمائی مشکل ہو گئی۔ میں سمجھاؤں گا، حقیقت ہے یہ، میرا ٹیلنٹ نہ بولیں۔ سقفل دھونے والے چلے گئے تو ہماری حالت کیا ہوں گی؟ بارشاں پڑتے پورا کلین ہوگا بھائی، پورا کلین ہوگا، وہ کلین کرنے والا کون؟ اندر اترنے والا کون؟ وہ محنت، چھوٹی محنت، ہم نہ کوئی پکڑ کو وہ کام کروا بولے تو کیا کریں گے؟ بھائی 1 لاکھ روپے دے دوں گا، وہ کام کرنے سے چھوڑ ڈال، مطلب وہ کام 1 لاکھ کا ویلیو کا ہے، اسے عقل نہیں ہے، اس کی کم ہمت، اس کو سوسائٹی نے نیچ ذات بول کے اس کے دادا پڑدادا سردادا کو پیچھے ڈھکل دینے سے آج وہ پیخانہ دھو رہا ہے۔ تو اتنی لوگوں کی محنت ہماری آسانی کی کمائی ہے۔ تو جوئے میں جو ہے آسانی کی کمائی کا مطلب اپنے بھائی کے جیب سے اٹھا لیے، جوا کھیلے، اور فرینڈس کہتے بیٹھ کو کھیلتے سو جوا، وہ کیسا با فرینڈ، وہ تمہارا پیسہ جیب میں سے اٹھا لینا چاہتا ہے، وہ کیسا فرینڈ ہے؟ تو جوئے میں آسانی سے پیسہ آتا اور اسی طرح آسانی سے پیسہ چلے جاتا، اور جس کو آسانی سے پیسہ کمانے کا چسکا لگ جاتا، محنت کرنے کے لیے وہ نہیں اٹھتا۔ دھوپ ہے، وہ ٹرین میں جانا اتنا دور، وہ اس کے پاس ہاتھ بنلے کو کھڑنا، وہاں آفس کو جانا، وہ اتنا پیپر کا کام کرنا، اتنا ٹائم کمپیوٹر کے سامنے نہیں بیٹھنا۔ تو جوا کھیلنے کا پہلا نقصان کیا ہوا؟ ناحق کسی کے جیب سے اس کی محنت کی کمائی رہ سکتی نہ ہو۔ جوا کھیلے وہ محنت کی کمائی ہے، اور ایک کمائی میں کس کس کا کام ہے؟ اب میں کما رہا ہوں نا، صبح اٹھ کر میرے گھر میں مجھے ناشتہ بنا کر نہیں دیے، میرے کپڑے اٹھا کر مجھے نہیں دیے، میرے بچوں کی ٹینشن نہیں اٹھا لیے، تو میں کما سکتا ہوں؟ میری کمائی کے پیچھے میری بیوی کی بھی محنت ہے۔ مجھے ایجوکیشن کون دیے؟ میرے ابا میری اسکول کی فیس بنے، سب کرے، ان کی بھی کمائی ہے میری کمائی کے پیچھے۔ میری امی کی محنت بھی ہے میرے کمائی کے پیچھے، کئی لوگوں کی محنت ہے میری کمائی کے پیچھے۔ تو وہ جو کمایا صرف اس کا پیسہ نہیں ہے۔ مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سیلری کاٹو، دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ سیلری صرف اس کی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی جو اسے اٹھا کر صبح کھانا بن کے ڈبہ دے کر بھیجی، اس کی بھی محنت ہے، وہ اس کی بھی محنت ہے وہ۔ تو میں کٹ کیا تو ناحق اس کی بیوی پہ ظلم کیا، اس کے بچوں کا بھی حق ہے اس پر، اس کے باپ کا بھی حق ہے اس پر۔ تو کیا کرتا ہے؟ جو محنت سے کمایا اس کی کمائی لوٹ لیتا ہے، صرف اس کی نہیں لوٹتا، اس کے پیچھے کس کس کی محنت ہے ان تمام کی کمائی لوٹ لیتا۔ ایک نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد جو محنت سے کمائی جاتی ہے اس کا خرچ بھی آدمی سوچ سوچ کے کرتا ہے، سوچ سوچ کے خرچ کرتا۔ 50 روپے وہ گھر کو 50 روپے ملے سو نہیں، وہ بنا کو 50 روپے ملے سو نہیں، وہ فین لگا کو 100 روپے ملے سو نہیں، اس کے سے سیڑھی کو چڑھ کو کر کو 70 روپے ملے سو نہیں۔ جو محنت سے کماتا ہے وہ اسے خرچ بھی سوچ سوچ کے کرتا ہے۔ جب یہ آسان سے جب کمائی آتی ہے وہ کمائی خرچہ بھی بیکار میں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر کیا دشمنیاں بھرتی ہیں۔ ایک وقت جوئے میں آپ کسی کو ہرا دیے، وہ آپ کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جوئے میں جو گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا، جو جوئے میں جو کماتے ہیں ان کے اندر ہر قسم کی گندگی آ جاتی ہے، سوچ میں رشوت دے لینا، ٹھگا دینا، یہ سب تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی یاد رکھیں، محنت کریں، آسانی سے کمائی آؤ، کم آؤ، زیادہ آؤ، محنت کرنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ محنت کریں، بیٹھ کر کمانا چھوڑ دیں۔ ہاں آپ کو دین کا کام ہے، بیان کرنے کا ہے،
نصیحتیں کرنے کا ہے، نماز پڑھانے کا ہے، تب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی محنت ہی کر رہے ہیں۔ امام کی محنت کچھ کم ہے کیا؟ فجر کو اٹھنا بڑی مشکل کام، نیند نہیں لگتی، نبی صاحب سے پوچھئے، رات کو نیند نہیں لگتی، ڈر 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 ہوتا، کہاں اذان ہو جاتی کہ کہاں نہیں، ایک دن نہیں آئے تو کیا ہوتا؟ ہمیں کتنے بھی دن سو جا سکتے، کون بھی پوچھتا نہیں۔ امام صاحب سو گئے، ان کو زندگی بھر کے اس سے سلاتے رہے۔ کیا امام صاحب سو گئے کہ ذرا میں خالی جلانا کیا کر دیں؟ آرام سے پوچھ سکتے نہیں، ہمیں سوتے نہیں با، ہمیں برابر آ جاتے فجر کو، جوان ہی ہو بھی انہوں پاپ، ہمیں جوانی میں فجر کب ہوتی سننا معلوم نہیں تھا۔ جب ہمیں جوان تھے، میرے بارے میں بول، جب ہمیں جوان تھے فجر کا وقت بھی معلوم نہیں تھا۔ الحمدللہ بوڑھے ہونے کے بعد اللہ ہم کو توفیق دے دیا، آ گئے، وہ بھی جوان ہے نا، وہ ایک دن نماز چھوڑے تو امام صاحب، تو امامت کا کام بھی مشکل کا کام ہے، آسانی کہیں جا نہیں سکتے وہ لوگ۔ آپ حضرت آدھا گھنٹے کا نا کام تمہارا، برابر وہ آدھے گھنٹے میں ہرنا وہ مشکل ہے۔ پاک رہنا، جبہ پاک رہنا، نہانے کی ضرورت نہیں رہنا، وضو برابر ہو کر رہنا، سکون سے رہنا، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا کریں؟ امام صاحب دماغ میں بات آ رہی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہونے دیں۔ اگر نماز اچھا سکون سے پڑھنا ہے کیا، آپ کو کیا کریں؟ نماز سے پہلے امام صاحب کو ایک دو آپل ہاتھ میں لا کر دے دیں، امام صاحب آپل کھاؤ۔ امام صاحب کو ایک خوشی ہوتی، بچہ کو جا کو آپل کھلائیں گے۔ اب انہوں نماز کیسا پڑھیں گے؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، اللہ ہماری نماز بھی اچھی ہو جائے گی، کرو۔ اب امام صاحب یہ نہیں کرنا، اب ایک دن حمید اللہ بھائی آپ اللہ کو دیا، لیکن ایک امام اللہ کو بھروسہ کرے، دیا اللہ، انہوں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حمید اللہ بھائی آتے ہی، حمید اللہ بھائی ہاتھ خود دیکھتے انہوں، کہیں تو وہ ہاتھ میں آپ ہی لے پائے سو۔ اللہ کو چھوڑے تو ہر کام خراب کام کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنا، اللہ کس، حمید اللہ بھائی کے دل میں ڈالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں دیکھنا۔ سارے حضرتوں کو میں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی کہہ رہا ہوں، کبھی لوگوں کو نہ دیکھیں، انہوں 2000 دینے والے، انہوں 500 دینے والے، انہوں 1000 دینے والے، انہوں آپل دینے والے، انہوں چاول دینے والے، انہوں گوشت دینے والے، نہیں، انہوں دینے والے، انہوں دینے والے، کبھی بھی نہ دیکھیں۔ اور جو نوکری میں ہیں وہ لوگ بھی نوکری کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کو دیکھتے رہے تو انہوں کہاں سے دیں گے، ہمیں سوچیں گے بھی نہیں، وہاں سے دیں گے، ان کو دیکھیں، انہوں دینے والے، انہوں بار بار کہتے ہیں انا الرزاق، میں دینے والا، بھولنا نہیں۔ تو یہ آسانی کی کمائی بڑی مشکل ہے، محنت کرتے رہیں، اس میں کئی برکتیں ہیں۔ جب محنت، کیا حضرت محنت سے فائدہ کیا ہوتا؟ بس چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آپ شیطان چھوڑتا، محنت کر لے کوئی امانت داری سے، سیٹ 18,000 روپے دے آتا مہینے کو، ٹائٹ ہے، اب ان کو پالنے والا اللہ بھول جاتے۔ بچی محنت تو کریں، صحیح میں کہہ رہا ہوں، محنت کرتے رہیں۔ حضرت ایسا محنت کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی برکت ہے۔ بیٹا دیکھتا، ابا کتنا محنت کر کو کماتے ہی نہیں، ابا کے نے بائک منگنا نہیں، کہاں سے جائیں گے ابا؟ اب محنت نہیں کر کو آسانی کی کمائی آتے ہی ابا کے پاس تو انڈلے جاتا نا، ابا مجھے مچھر کسی کی بائک لے کے دو، ابا کتے کسی کی بائک لے کے دو، اس کو بائک کو کیا کرتا میں جلدی اللہ کے پاس جا کو پہنچ جاتا، کھانے منگتا، وہ منگتا۔ اب باپ محنت کرتے ہوئے دیکھتا بچہ، نکو ابا، پہلے زمانے میں محنت کرتے تھے لوگ، ہم اپنے ابا کو ایسا نہیں منگے، کھانے ہوٹل میں جا کو بٹھا دے تو بھی ہمیں دیکھتے تھے، سب میں سستا کون سا ہے؟ تو بچہ دیکھتا، بیوی دیکھتی، میرے واسطے کتنا محنت کر کوئی نہ آتے ہی، بیوی کی عجیب محبت ملتی، پیر دبا کے چھوڑتی، سر کے دبا کے چھوڑتی، ہمارے واسطے اتنا انہوں محنت کرتے ہی سو، اور سب دیکھتے۔ اب کیا ہوتا؟ محنت سے آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی وہ حلال طریقے سے کمانا سیکھتا، وہ میرٹ میں کالج میں سیٹ لیتا، میرٹ میں جا کے IIT میں بیٹھ جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، آپ جائیے IIT میں جو ہے ان سے پوچھئے،
ان کے باپ, کسی کا باپ آٹو ڈرائیور ہے, کسی کا باپ پلمبر ہے, کسی کا باپ الیکٹریشین ہے, لیکن وہ سب کے سب محنتی ہیں, دھوکہ نہیں دیتے. تو ان کے بچوں میں اللہ برکت رکھتا ہے. تو جوئے میں خرابی کیا ہے؟ آسانی کے پیچھے نہ جائیں, کبھی محنت سے نہ بھاگیں, کبھی محنت سے نہ بھاگیں. خاص کر صبح اٹھ کے نکلیں, صبح نکلیں. اور ایک سستی ہے جسم کی سستی, سو جاتے, بیٹھے رہیں. وہ زمانے میں کوئی آٹو والے ہیں کیا؟ کوئی آٹو والے ہیں؟ چھوڑے نہیں, دل کیوں توڑنا, بیٹھے رہتے. آٹو گریا ಹೆಂಗೆ ಜಮಾಲಿಯಾ ಯಾರನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಭಾई ಏನಪ್ಪ ತಿರುಪಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ बैठे मोटे हो जाते, चाय पीते रहते. 3 घंटे के बाद कोई यानी उसकी मेहनत का पैसा न उठाने. जहाँ आप सुस्ती करें किसी ना किसी का छीनना पड़ता. समझ गए? अभी सुस्ती हटा दिए, ಹೆಂಗೆ बोलो जमा लिया, हाँ 40 रुपये ಕೊಡುಂಗ उकारेंगे. अब उसका पैसा हमें नहीं छीना है. अब हम जो पैसा ले रहे हैं हमारी मेहनत का पैसा ले रहे हैं. गई क्या? सुस्ती गई. सुस्ती जब जाती है सेहत आती है, सेहत आ जाती, क्विकनेस आ जाती, ब्रिस्कनेस आ जाती तबीयत में. तो एक है जिस्म की सुस्ती, बैठे रहेंगे. और दूसरी है अकल की सुस्ती. वो कोर्स करो ना, नको, वो कोर्स नको. वो आर्टिकल लिखो ना, नहीं मैं आर्टिकल नया, कोई नया काम. रेसिस्टेंस टू चेंज कहते हैं. चेंज आया, जिंदगी में जितने चेंजेस आएंगे उतना ग्रो करेंगे. अब चेंज ही नहीं होना, जैसा है वैसा दूध रहा तो गर्म होगा, गर्म हुआ तो उबलेगा. तो चेंजेस आना जिंदगी में, नए नए चीज़ें सीखते रहना, नए नए एक सोच की सोमारीपन. अब सोचना करने दिल नहीं करता, नहीं बात इसमें कामयाबी है, उठाना इसे, उठो जी उठो, दिमाग को उठा लिया उठ जाता. इतना आसान था नहीं काम. हो दुकान खोले बादिश मालूम हुआ भाई उन्हें वहाँ तिरुपतुर में जाको एसी लगाना. हमीदुल्लाह भाई तिरुपतुर कहाँ है? तिरुपतुर वहाँ है कि नहीं? बल्कि तिरुपतुर का कितना पैसा देते हैं? 2500 देते. चलो भाई 2500 आते क्या, घर में बैठे तो नहीं. चलो भाई वहाँ तिरुपतुर में गए तो तिरुपतुर में पूरे इतना बोलते अच्छा लगाए ना, 10 घरों को लगा दो, 25,000 लेकर आ गए. पहले जाना, जाए बाद आती. बातों बातों में कुरान की बरकत से निकल रहा है. आसानी की कमाई के पीछे ना जाएं. अगर आसानी से पैसे आ भी जाएं, मेहनत करते रहे. नेक बंदों की मैं निशानी देखा, बूढ़े हो जाते, रिटायर हो जाते, बैठते नहीं. मैं बच्चा मुझे स्कूल को छोड़ पाऊंगा, पोतरा को मैं होमवर्क कराऊंगा, उनको वो कराऊंगा. उनकी आखिरी सांस 70 साल में भी उनका जनाजा उठता है. बच्चे पोतरे नवासे सब रोते हैं. थोड़े बूढ़ों के जनाजे उठते, बच्चों की रोने की आवाज़ आती. क्यों? दादा थे, कितना आसान था. दादा हमारे ये करते थे. जब तक दुनिया में हैं दूसरों को भलाई करते हुए जिंदगी गुजारी. अब आ रहा है, अब बात क्या आ रही है? नहीं हजरत मैं हूँ डॉक्टर, मुझे पैसे आते ही, मैं क्या करूँ हजरत? मैं एक ऑपरेशन करा तो 50,000 आते थी, मेरी कमाई तुमने आते ही नहीं. वो आने के पीछे एक राज है. क्या? वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून. ऐ हबीब तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें. पहले क्या आया? किस में से खर्च करें? हलाल कमाई में से खर्च करें. किस पर खर्च करें? बता दिया गया माँ बाप पर खर्च करें. अब है कितना खर्च, कहाँ से खर्च करें, कहाँ से खर्च, कितना खर्च करें. अल्लाह कह रहा है खुलिल अफ़, जो भी ज़्यादा है उसमें से खर्च करें. अब हाफिज साहब हो गए डॉक्टर, उंडले जा रहा है पैसा. बड़े औरतों हो गए, क्या डॉक्टर बनना बाबल? औरतों बनो. पाँव टूटते से टूटते हैं, बाइका में गिरते से गिरते हैं, राड़ा लगाना से लगाना पड़ता है. औरतों बनो, अच्छी कमाई है, खुशी खुशी देता उन्हें. जल्दी पाँव अच्छा करो. औरतों आप क्या बनेंगे डॉक्टर? मैं आपको बोलता हूँ नयाज भाई के पास MBBS स्टैंडिंग में जाकर एक सीट उठा लेंगे, नहीं तो हमारी सीट जाकर रख देंगे. वहाँ उस सीट पर बैठ के आप औरतों पढ़िए. औरतों बन गया, टांगा 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 टुट को आते, पैका में मच्छरों को गैस रखना पूरे बैठ कर. और तो आप पढ़ लीजिए, आपके भाई को बाइक का
मैकेनिक बना दीजिए, एक साथ दो भी आएंगे, बाइक भी गिरेंगी, बंदा भी गिरेगा, बंदे को आप रिपेयर कीजिए, बाइक को आपका भाई रिपेयर करेगा। अब उंडले जा रहा है पैसा, अल्लाह क्या कहाँ से खर्च करें? कुलिल अफ़्व, जो ज़्यादा हो गया उसमें से खर्च करें। कितना बेहतरीन सिस्टम है देखें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, जो ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा नहीं है, हमको जो रिस्क मिलना वही मिलना है। दूसरा जो अंधा है, जो आ नहीं सका, उस बार बार ये मिसाल देता हूँ मैं, अल्लाह कहता है कि हर रोज़ सबका रिस्क उतरता है। हमको एक कितने आदमी बैठे हैं हमें यहाँ? एक 50 रहेंगे, 70 रहेंगे, 70। नवीद साहब समझ गए, हाफिज साहब समझ गए, 150 आदमी आएंगे, 150 पोटलम ला को रखता है। हमें आए 70, उन्होंने हमारे वास्ते कितने पोटलम खरीदे? एक पोटलम ही खरीदे, लेकिन वो बाकी आदमियाँ नहीं आने की वजह से हम ना 2-2 पोटलम मिल गए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हर एक के लिए रिस्क उठाया। जो बीमार है वो उसका रिस्क उठाने के लिए नहीं आ सका, जो नाबीना है, जो आंखें नहीं है वो नहीं आ सका, जो चल नहीं सकता वो चलकर आ नहीं सका, जो दीवाना है वो नहीं आ सका, जो शराब पी के पड़ गया वो नहीं आ सका, जो सो रहा है वो नहीं आ सका, जो नहीं आ सके उनका रिस्क हम उठा लिए। अल्लाह कह रहा है ज़्यादा उठा लिए ना, कुलिल अफ़्व, ये ज़्यादा में से खर्च करो। अल्लाह वाले ऐसा ही खर्च करते थे, अल्लाह वाले ऐसा ही खर्च करते थे। जितना ज़्यादा आता था उसमें से खर्च करो, अपने लिए जितना ज़रूरी है वो रखो, क्योंकि हालत हर एक का ईमान है। इंसाफ क्या है? अपने लिए जो ज़रूरी है रखें। प्यारी हदीस याद आ रही है, हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के लिए पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत, यानी रोमन एम्पायर से जंग करना है, बहुत पैसों की ज़रूरत है। हुज़ूर ने कहा पैसों की ज़रूरत है, तो उमर फारूक खुश हो गए। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, तो मैं सोचा कि इस वक्त मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊँगा, नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब ज़्यादा पैसे थे, आधे पैसे लेकर आए, लाकर हुजूर के सामने रख दिए। हुजूर पूछे, उमर घर के लिए कुछ छोड़े? हाँ या रसूल, इंसाफ, आधा बराबर घर के लिए छोड़ा और आधा यहाँ लाया। खुशी से बैठा था मैं। फिर अबू बकर सिद्दीक़ आए, उनके पास जो भी था, जितना भी था वो लाकर रख दिए। हुजूर पूछते हैं, अबू बकर कितना लाए? सारा लेकर आ गया। घर के लिए क्या छोड़ रहा? माँ अबक़ैता लि अहलिक, तेरे घर के लिए क्या बाकी रखे? अबक़ैतुहुमुल्लाह व रसूलहू, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को मैं छोड़ा। लफ्ज़ अल्लाह को छोड़ा नहीं, उनके लिए मैं अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ा। हुजूर खामोश हैं। अब उमर फारूक कहते हैं, आज के बाद मुझे मालूम हो गया किसी चीज़ में मैं अबू बकर सिद्दीक़ से आगे जा नहीं सकता। उनके पास पैसा कम भी हो, वो ऐसा ईमान है उनका, तो जिनका ईमान ज़्यादा है, जो समझते हैं कि उनके घर का ख्याल अल्लाह और उसका रसूल रखता है, उसके घर का ख्याल अल्लाह और उसका रसूल रख लेता है। तो लेकिन हमारा तो वो ईमान नहीं है ना, हम तो कमज़ोर, पैसों पे डिपेंड होने वाले। घर के लिए जितना ज़रूरी है रख लें, उससे ज़्यादा जो आता है कमाते वक्त ही ये नियत लेकर कमाएं कि ज़्यादा पैसा मैं हॉस्पिटल बनने के लिए कमा रहा हूँ, यतीमों के लिए कमा रहा हूँ, बेवाओं के लिए कमा रहा हूँ, डायलिसिस जो कर रहे हैं उनके लिए कमा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम दूसरों के लिए कमाना शुरू करें। उन पर खर्च करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ना। अल्लाह वहाँ देता है जहाँ से खर्च होगा। जब मैं खर्च करने की सारी जिम्मेदारी ले लिया तो अल्लाह तबारक व तआला सारा पैसा मुझे देना शुरू कर देता है। हुआ, आप लोगों को मालूम है, अल्लाह के राह छुपकर अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बड़े बड़े अल्लाह वाले आपको मालूम हैं, उनको क्यों अल्लाह उंडल रहा है? क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है, सब पर खर्च करूँगा। तो आसानी से ना कमाएं, मेहनत कर कर कमाएं। आपकी मेहनत अच्छी है और ज़्यादा आ गया तो उस ज़्यादा में से आप अल्लाह के राह में खर्च करते रहें।
کذالک یبین اللہ، یوں ہی اللہ بیان کرتا ہے۔ 2 لائن میں کیا کیا بیان کر دیا میرا مولا، شراب کے بارے میں بیان کر دیا، جوے کا نام میسر رکھ کر بیان کر دیا۔ کذالک یبین اللہ، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات اس کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم اس میں غور کرو، آیتوں میں غور کریں۔ اب سن لیے نا، سن لینے کے بعد جاتے وقت خاموش بیٹھیں، اس وقت غور کریں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی غور کریں، آخرت کے معاملے میں بھی غور کریں، اس میں آخرت کا کتنا فائدہ ہے، دنیا کا کتنا فائدہ ہے۔ اب میں 50,000 روپے غریب کو دے دیا، دنیا میں کیا ہوگا؟ کیا بھی نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں بہت کچھ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، ختم۔ دنیا جتنی ضرورت ہے، شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، دنیا 7 کروڑاں جماعتی بس نہیں سمجھتا، انہیں وسط ہو جاتا، اسے بس نہیں رہتا۔ جتنا ہو سکے گھر کے لیے رکھ لیے، باقی اللہ کے لیے خرچ کریں۔ کون خرچ سکتا ہے؟ جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ یسألونک عن الیتامی، اے حبیب تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیوں یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ آیت نازل ہوئی، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، الذین یأکلون الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ ڈر لگ گیا، یتیم رہتا، یتیم کا پیسہ رہتا، یتیم بابا مر گیا، پیسہ ہے، با تیرا پیسہ مجھے نکو با، یتیم کے لیے کھانا بناتے، یتیم کھا کو کھانا بچ جاتا نہیں، وہ کھانا ہم چھوڑاتے، یتیم کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے، یتیم کے پیسے کو بزنس میں نہیں لگاتے۔ اب کیا ہو گیا؟ یتیم کا پیسہ ختم ہونا شروع ہو گیا، 1-1.5 لاکھ چھوڑ کو گیا باپ، عقل ہے وہ 1 لاکھ اٹھا کو بزنس میں لگا لیے تو پیسہ آتا رہے گا نا۔ اب کھانا انہیں نہیں کھایا، پھینک دیے، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یا رسول اللہ یتیموں کو کیا کریں؟ قرآن کا پیارا جواب دیکھیں، قل اے حبیب تم فرماؤ، اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی کرنا نیکی ہے۔ یتیم آپ کے پاس ہے تو سوچنا کا یتیم کا بھلا ہو جائے۔ جب آپ سوچیں گے یتیم کا بھلا ہو جائے، یتیم کے لیے کھانا بنائے، کھانا ایکسٹرا ہو گیا، وہ کھانا آپ کے بچے کو کھلا دیے، وہ جتنے پیسے کا کھانا آپ کے بچے کو کھلائے، وہ پیسہ اٹھا کے یتیم کے اس میں ڈال دو۔ یتیم کی بھلائی، یتیم کی بھلائی، یتیم کی بھلائی، جب ذہن میں یتیم کی بھلائی آئے گی، یتیم کا پیسہ مس یوز نہیں کریں گے، پراپر جگہ لگائیں گے۔ یتیم کا پیسہ بزنس میں لگا سکتے ہیں، یتیم کا پیسہ آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے پیسوں کو اپنے پیسوں میں ملا لو، حساب تو معلوم ہے، پیسوں میں ملا لیے، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل کو کھاتا نا، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے، بھلائی کرنے والے کو بھی جانتا ہے، کون اندر بیٹھا ہے۔ تمہاری نیت اگر فساد کرنے کی ہے، اس کے پیسے کو کھا لینے کی ہے، دھوکہ دینے کی ہے، اللہ جانتا ہے، اور تمہاری نیت اچھی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مطلب کیا؟ اب تم پیسے ملا لیے نا، کوئی تم نہ پوچھ نہیں سکتا، اب اس وقت تم دیکھو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور میں نے دیکھا جب جب ہم اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہیں، بہترین کام کر کے نکلتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اللہ چاہے تو تم کو مصیبت میں ڈال دے۔ نہیں باپ، یتیم کے پیسے اٹھانا نہیں، کیا ہوں گی حالت؟ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عزیز، انتقام لینے والا ہے۔ یتیم کے پیسوں میں کھیلے، اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑے گا۔ حکیم، حکمت والا ہے، اللہ بولا سو کر لو، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا نا تو اللہ سب کچھ معلوم ہے نا، تو حکم کے پیچھے بھلائی رہتی ہے۔ اب نیکسٹ آیت آ رہی ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے، شرک کرنے والی عورتوں سے شادی مت کرو، نہیں جانا، پیچھے نہیں جانا۔
ولا تنکحوا المشرکات، کسی بھی مشرک عورت اس سے نکاح کرنا نہیں، مشرک ہے جب تک وہ مومن نہیں ہوتی اس سے نکاح کیسا؟ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، جب تک یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں تب تک ان سے شادی مت کرو۔ کیوں آیت نازل ہوئی؟ اللہ کا فضل ہے، ہم کیوں ایسے محلے میں رہتے، پورے کلیان توپ میں رہتے، آئی سوس میں رہتے، دھوبی پیٹ میں رہتے، وی نس میں رہتے، پلا ورم میں رہتے، من نڈی میں رہتے، کیوں رہتے؟ یہ سب کامہ نہیں ہونا بول کر رہتے۔ جو دور جاتے نا، اللہ بچانا کیا کیا ہوتا، یہ سب کامہ ہوتے، ہندو سے شادی کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جب تک عورت مومن نہیں ہوتی اس سے شادی نہیں کرنا، شادی کر کو بچہ جن کو زنا کر کو اس کے بعد شادی کرنے آتے قاضی صاحب کے پاس، جانا نہیں، مشرکہ ہے اس سے کیوں شادی کرتے ہیں؟ ہماری بیٹیوں سے کون شادیاں کریں گی؟ مسلمان بنا کو شادی کر دو، انہیں اللہ کے راستے مسلمان ہوئی، کیا کیا ہوتا اس کے بعد معلوم ہے، نہیں کریں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آیت کب نازل ہوئی؟ ابھی لوگ مسلمان ہونا شروع کریں، ایک مسلمان ہو گیا ایک مشرک ہے، وہ مسلمان ہو گیا مشرک ہے، مسلمان اور مشرک مل مل کر ہیں۔ ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور بھیجے مکے کو، جاؤ مکے میں جو لوگ مسلمان تکلیف میں ہیں رات رات ان کو بچا کر نکالو۔ صلح حدیبیہ سے پہلے یہ مکے کو گئے، وہاں ایک مشرکہ عورت تھی جو ان سے پیار کرتی تھی، لہو تھا۔ وہ عورت آ کر بولی آ گیا مرثد، آؤ میرے ساتھ غلطی کرو، حرام، اسلام زنا کو حرام کیا ہے، نکاح کر لو میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور سے پوچھوں گا میں کہ نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ سیدھے آ کر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، وہ مشرکہ عورت سے مجھے بھی پیار ہے، اسے بھی مجھ سے پیار ہے، وہ مشرکہ رہتے ہوئے میں شادی کر سکتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے کہ مشرک عورت جب تک مومن نہیں ہوتی نکاح مت کرو۔ کیا نقصان ہے اس میں؟ جو بچہ پیدا ہوگا، پہلے ہم مشرک ہونے کی چانس ہے، ہم نا وانگ جی ویٹل پونگل نہیں وانگ پونگل چلے گئے நான் தொழுதுட்டு இருக்கேன், நீங்கள் பொங்கலில் வந்து கண்டி அடிங்க, இன்னைக்கு தீபாவளி இருக்கீங்க, அப்பாக்க நீங்கள் போனால் சந்தோஷமாக இருக்கும்। कहाँ से हजरत तुम्हें पूरा बराबर बोलते हैं। हजरत पे इमेजिनेशन करने की आदत है। अब क्या होता, कर लिए शादी, इन्हों मुसलमान हुई सो हालत बोलतूँ सो मैं बोलतूँ सो जो मुसलमान हो गए उनकी हालत, जो औरत मुसलमान हो गई उससे निकाह कर गए मुश्किल है, घंटी मारने को खड़ना पड़ता है। क्रिसमस कवांगे जी, अब जो मुश्रिक है उससे शादी करे तो होगा क्या? उन्हें बूम बजाती रहेंगी। एक नुकसान इन्हों मुश्रिक हो जाएंगे, इन्हों नहीं भी हुए, बच्चा किसके गोद में रहेगा? सुबह शाहरा बोलेंगी हत्ती देखो कितना अच्छा है, बंदर देखो कितना अच्छा बैठा है, बैल का पेशाब पियो, वो करो। बच्चा सुबह शाम उसके गोद में रहेगा तो बच्चा मुशरिक हो जाएगा, नहीं शादी करना। और फिर अल्लाह कह रहा है मोमिन की इज्जत क्या है, वलअमतुन मुमिनतुन, मोमिन लौंडी, लौंडी मतलब गुलाम औरत, वलअमतुन मुमिनतुन खैरुन मिन मुशरिकतिन, मुशरिका अगरचे मालदार हो, वलो आजबतकुम, अगरचे तुमको पसंद आ जाए, औरत मालदार खूबसूरत है, स्टेटस है, मिनिस्टर की बेटी है, मुशरिका है, उससे बेहतर है एक गुलाम औरत लौंडी से शादी करना बेहतर है। ये कब नाजिल हुई? एक सहाबी थे अब्दुल्ला इब्न रवाहा, इन्होंने गुस्से में अपनी लौंडी क्या जान ले, इस्लाम हुजूर के आने से पहले दुनिया में एक सिस्टम था, कमज़ोरों को अपना गुलाम बना लेते थे, कभी जो जंग में जीत गए उनको गुलाम बना लिए। गुलाम का मतलब क्या, वो आपके हाथ की एक चीज़ बन गया, उन्हें क्या कमाया तो भी हमारा, हमारे मर्जी से उन्हें खाना, हमारे मर्जी से उन्हें पीना, हमारे मर्जी से उन्हें सोना, उसका खास कुछ भी नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाता इंसान। ये जंग में जो पकड़े उनको भी बना लेते, जो कमज़ोर है उसे भी बना लेते, जो बच्चा गुम गया उसे भी बना लेते, तो कई गुलाम बनाकर बैठे थे।
یہ ہے غلامی۔ اسلام آیا، اسلام کو غلامی پسند نہیں، لیکن اسلام پر اعتراض کیا کرتے؟ تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شراب کو ختم کر دیے، جیسا زنا کو ختم کر دیے، جیسا چوری کو ختم کر دیے، کیوں غلامی کو ختم نہیں کیے؟ اس کے پیچھے راز ہے، سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ طریقہ جس سے غلام بناتے تھے وہ طریقہ ختم کر دیے۔ کوئی کسی کمزور کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی کسی لاوارث کو غلام نہیں بنا سکتا۔ ایک ہی طریقہ چھوڑے، وہ طریقہ کیا؟ کافر ہم سے جنگ کرے، ہم کو مارنے کے لیے آئے، اور اس کی وہ کافر میں سے جس کو ہم قیدی بنا لیے ان کو ہم غلام بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو سزا ہے۔ وہ آ گیا بھائی کافر، اب اسے چھوڑے تو کیا کریں گا؟ پھر کر لے کچھ ہنگا، اسے جیل میں رکھتے سو اسے غلام بنا دینا بہتر نہیں؟ غلام کبھی رہا تو گھر میں کھاؤں گا، پئیں گا، وہ یہ سب کریں گا، اسلام لانے کی کوشش کریں گا۔ اس چیز کی اجازت دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنا ہے۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کو چھوڑ دیے، گناہ پھیلے گا، چوری پھیلے گی، تو پہلے ان کو انڈر میں لو۔ ابھی لوگ جینا سیکھ لیں گے، کام کرنا سیکھ لیں گے، ہنر سیکھ لیں گے، کارپینٹری سیکھ لیں گے، گھر میں کھانا بنانا سیکھ لیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نیکی جو غلام آزاد کرتا ہے اسے یہ ثواب ملے گا۔ روزے کا کفارہ، غلام کو آزاد کرو، کسی کو قتل کر دیے غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو۔ اتنا ترغیب دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج مسلمانوں کے پاس ایک بھی غلام نہیں ہے، دھیرے دھیرے ختم کیے۔ یہ ہے غلام عورت۔ تو غلام عورت سے شادی کرنا، یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، غصے میں لپاٹا مار دی، لیکن وہ صحابی تھے نا، یا رسول اللہ میں لپاٹا مار دیا، یا رسول اللہ۔ لونڈی پوچھ نہیں سکتی، نوکر نہیں، لونڈی آ کر پوچھے، حضور بولے وہ کیسی ہے؟ یا رسول اللہ وہ ایمان لا چکی ہے، وہ برابر نماز پڑھتی ہے، وہ برابر روزے رکھتی ہے، وہ صحیح سے وضو کر کے نماز پڑھتی ہے۔ حضور نے کہا وہ تو مومنہ ہے۔ حضور کے منہ سے جب نکلا کہ وہ مومنہ ہے، فوراً ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں لونڈی کو شادی کر لیا، کیا لیول تھا؟ بولتے نہیں تمہارے بچے کی شادی کیا ہوئی؟ وہ ان سے ہوئی، کتنے سورن ملے؟ وہ زمانے میں بھی تھے کیا؟ آپ تمہیں جب وہ غریب سے نیک بچی سے شادی کریں گے تمہارے پاس سے پوچھیں گے کتنا سورن ملے؟ کیا بھی نہیں ملا؟ کتنا گورا بچہ ہے، اچھا بچہ، کم سے کم ایک 40 سورن تو لے سکتے تھے۔ کہ گاڑی کبھی لیے کیا؟ نہیں، کیوں؟ وہ اسی مذہب نہ کو بولے، ہمارے پیر صاحب نہ کو بولے، دونوں کو جینے آتا ہے، اس کہتے جبے پہلے پلے کیا آتے چپ کیا ڈبتے بندے کو آتے نا، گھر میں جا کے دیکھو ان کی حالت کیسی ہے، کچا چاول، موٹا موٹا چاول گھر میں کھا لے کو پہلے، پیر صاحب کا بیٹھتے نا ہوتا ہے، تمہیں بھی ان کی بات سن کو ایسا ہو جانا انشاءاللہ۔ تو ہے ابھی ہے نہیں، وہ اب بھی ہے نہیں، وہ کیا بھی نہیں، شادی خانہ ہے کہ ذرا اچھا لگتا رہو، ہمارے اتنا خراب سمجھیں گے، وہ ایسا خراب سمجھنے والے اتنا نکچ ہونا ضرورت ہی نہیں، کچرا سوچ رکھنے والے، ہم عزت دیتے ہیں۔ دیکھو صحابی رسول کیا کیے، حضور کیا کیے، وہ عورت لونڈی ہیں لیکن ان کی باتیں سنے حضور، ایمان لائے، قرآن پڑھے، روزہ رکھتے ہیں، یہ مومنہ۔ تو لوگ ان کو عیب دکھانے لگے، غلام سے شادی کر لیا، یعنی آزاد کر کے غلام سے شادی کر لیا۔ جب لوگ ان کو حقارت کر رہے تھے آیت نازل ہوئی، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ سے ایک لونڈی مومنہ بہتر ہیں، اللہ کا قانون ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تم کو پسند آ جائے، سمجھ رہے نا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اب دوسری بات، ایک مسئلہ جان لیں، لونڈی کو آزاد کر کے بھی شادی کر سکتے ہیں، یا شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ اب تو کوئی نہیں ہے لونڈی، پرانا شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی لونڈی ہے وہ،
اور چھوڑے، میں زیادہ ڈیپ میں بھی نہیں جانا چاہتا، ان کی لونڈی ہے، اب یہ آدمی ان کی لونڈی سے شادی کر لیا تو یہ اب اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کی نکاح میں ہے، صرف ان کی خدمت کرے گی، نکاح میں ان کے رہے گی، یہ اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور تو کسی کی لونڈی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، کسی کی لونڈی کو پیسے دے کر آزاد کرا کر بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ مہر دینا مشکل تھا اس زمانے میں، آج مہارج کیا معلوم نہیں، مہر کی بات نہیں ہوتی، وہ مہر پوچھے گا تو جان سے مار دیں گے، کیا پوچھتے ہیں سو مہر کتنا، داتا 30 پر 2 نہیں کی، ہمیں کون، ہمیں معلوم، ہمیں 900 والے، کیا گندی سوچ، وہ زمانہ تھا 900 والے کھانا کھائے گے تو کہاں اپنا 900 والے بیٹھ گئے، 900 والے خبیث بیٹھ کے معاف کرنا سب ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ 900 والے کھلانا سو ولیمے کا کھانا کہاں سیکھ لیے معلوم نہیں، اس کو کوئی بولیں گا نہیں، سب خاموش چلتے رہیں گے۔ یعنی بیان کی دنیا الگ کہتے، جینے کی دنیا الگ کہتے۔ والا جا مسجد میں بہت بیان کرا میں، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ پیسہ ایسا کمانا نہیں، ویسا کمانا نہیں، وہ چیخ ابھی، اور 10 سال پہلے، شاید 10 یا 9 سال پہلے بیان کر کے خوش ہو گیا، میں خوش ہو کو ادھر کنارے گاڑی نکال رہا ہوں، وہ برقع پہن کے عورتیں آئی تھی بیان سننے کا، اس نے بولے تھے اچھا کرے حضرت بیان، وہ پرائے زمانے میں کہاں سے نہ ہوتا، یہ سننے کے باتاں ہو، یہ سننے کے باتاں نہیں، یہ کرنے کے باتاں ہیں، یہ کرنے کے باتاں۔ آج کے بعد میں 900 والا، مجھے انہیں ہاتھ بند کو لا کو کھلانا، یہ ذہن میں آیا تو یہ تقریر یاد آ جانا، کمینہ پن ہے، ہم نے کیا ہے کمینہ پن، کمینہ پن کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں، نہیں کرنا یہ کام۔ تو وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور یوں ہی اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے ساتھ نکاح مت کریں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اولئک یدعون الی النار، ان سے تم شادیاں کر لو گے تو ہوگا کیا، یہ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، باذنہ، اس کے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کو وہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، دھیان دیں۔ پہلے آیت آئی یتفکرون، اب آئی ہے یتذکرون۔ یتفکرون کا مطلب کیا؟ سوچنا، سامنے نہیں ہے وہ، سوچے تو نظر آئے گا۔ شراب میں خرابی، سوچنا پڑتا، جوئے میں کیا خرابی ہے، سوچنا پڑتا، اللہ کے راہ میں جو بچ گیا وہ خرچ کرنا، سوچنا پڑتا۔ لیکن یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس یاد کرنا، مشرکہ سے شادی کرے گا تو مشرک بنا دے گا، ایک ایک لفظ کا ایک ایک حکم ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا اس سے مزید کچھ کر سکوں، انشاءاللہ اس کے بعد حیض کے احکام آئیں گے، اور بھی بہت سے اس کے بعد شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آیت میں ایک ایک امپورٹنٹ حکم آ رہا ہے۔ اگر آپ آ جائیں، نوٹ بک یا پین لے کر آ جائیں گے، دین کے کئی اچھی باتیں، کئی احکام، یہاں سے طلاق، دودھ پلانے کے بارے میں کئی، میرے خیال سے 2 3 رکوع 4 رکوع تک احکام ہی احکام ہیں، آئیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگارا ہم کو شراب پینے سے بچا لے مولا، مولا ہمارے بھائیوں میں جو اس بلا میں پھنس گئے ہیں مولا، ان کو توفیق دے مولا، ان کو طاقت دے مولا کہ اس بیماری سے بچ کر وہ باہر نکلے مولا۔ مولا ہماری جوان نسل کو اس بیماری سے بچا مولا، ڈرگس کی عادت سے بچا مولا۔ مولا ہم تو ہر جگہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہیں مولا، لیکن جب بھی بھیجتے ہیں مولا تیری حفاظت میں بھیجتے ہیں مولا۔
تیری حفاظت کا واسطہ مولا ہمارے بچوں کو ان تمام گناہوں سے بچا لے مولا۔ مولا ہمیں جوئے کی بیماری سے بچا لے مولا۔ مولا ہمیں ناجائز تعلقات رکھنے سے بچا لے مولا۔ مختصر یہ کہ میرے مولا جتنے بھی دن اس دنیا میں رہیں تیری رضا کے سائے میں رہیں، جب آخری وقت آئے ہم سب کے زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔